جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کی تربیت کر لی، اور وہ شخص ناکام اور نامراد رہا کہ جو اپنے نفس کی تربیت نہ کر پایا، اس کی اصلاح نہ کر سکا. ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے، تزکیہ نفس سے متعلق ہے. آج ہمارے اس سلسلے کی 12ویں نشست ہے کہ جس کا موضوع فکری انتشار ہے یا فکر کی کجی ہے، یعنی فکر کے اندر ٹیڑھ پن ہے. ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے ہر عمل کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے. یعنی انسان جس طرح سے سوچتا ہے اسی طرح سے عمل کرتا ہے. تو انسان کے ایٹیٹیوڈز، اس کے رویے، اس کے اخلاق، اس کی بیہیویئرز، اس کے اعمال و افعال، اس کے ایکٹس، اس کے پیچھے اس کی تھاٹ، اس کی سوچ، اس کی فکر کام کر رہی ہوتی ہے. تو اگر سوچ صالح ہوگی، اگر سوچ اچھی ہوگی، اگر سوچ نیک ہوگی، تو انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال اور افعال، اخلاق اور رویے، ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئر اور ایتھکس بھی اچھی ہوں گی. بہت سادہ سی بات ہے، اگر آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ کسی کے بارے میں نیگیٹو ہے، جسے ہم نیگیٹو تھنکنگ کہتے ہیں، تو آپ کا ایٹیٹیوڈ کبھی بھی اس کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کی سوچ کسی کے بارے میں پازیٹیو ہے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا رویہ بھی اس کے بارے میں پازیٹیو ہو جائے گا. اس لیے قرآن مجید نے سورہ حجرات میں سوء ظن سے منع فرمایا، یعنی کسی کے بارے میں برا گمان بھی مت کرو، کیونکہ برا سوچو گے، برا گمان رکھو گے تو تمہارا رویہ اس کے ساتھ برا ہو جائے گا. اور کسی کے بارے میں اچھا سوچو گے، پازیٹیولی سوچو گے، تو تمہارے رویے اس کے بارے میں بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے انسان کی سوچ کی اصلاح کا یہ تعلق ہے کہ انسان کی سوچ کو اچھا کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے نفس کی تربیت چاہتے ہیں، اگر ہم اصلاح نفس چاہتے ہیں. ایک تو یہ عمومی بات ہو گئی کہ انسان کی سوچ کا تعلق اس کی اخلاقیات کے ساتھ ہے، اس کے رویوں کے ساتھ ہے، اور رویوں کو اور اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے سوچ کو اچھا کرنا، یعنی وہ سوچ جو لوگوں کے بارے میں ضروری ہے. اس پر ایک اعتراض جو کہ بعض لوگوں کی طرف سے سامنے آتا ہے، یا ہم اس کو ایک سوال کی صورت میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے، یہ ہماری آبزرویشن میں ہے، مشاہدے میں ہے یہ بات، کہ ایک شخص جو کہ موحد ہے، اس کی سوچ صالح ہے، وہ توحید کے اوپر کھڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. تو اگر سوچ اور رویوں کا اتنا ہی گہرا تعلق ہے تو ایک موحد آدمی کے اخلاق میں بگاڑ کیوں آ جاتا ہے؟ اس شخص کے اخلاق کیوں برے ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو توحید کے اوپر کھڑا ہو؟ تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی سوچ میں فرق ہے. انسان کی سوچ کو ہم کیٹاگرائز کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، مختلف خانوں میں بانٹ سکتے ہیں. موحد آدمی کی سوچ اللہ کے بارے میں اچھی ہے، صالح ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے تو وہ توحید پر ہے. لیکن یہ تو ممکن ہے کہ ایک موحد آدمی کی سوچ انسانوں کے بارے میں، مخلوق خدا کے بارے میں، پبلک کے بارے میں اچھی نہ ہو، اس لیے اس کے اخلاق بگڑ گئے. یعنی وہ پبلک کو، وہ مخلوق خدا کو، وہ انسانوں کو
بری طرح سے دیکھ رہا ہے، وہ ان کو تحقیر اور تذلیل کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یعنی ان کو حقیر سمجھ رہا ہے، حقارت کی نظروں سے دیکھ رہا ہے. اس لیے اس کے ایٹیچیوڈ جو انسانوں کے ساتھ ہیں ان میں ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہے. تو بہرحال اس کا انکار ممکن نہیں ہے کہ انسان کی سوچ کا اس کے عمل کے اوپر گہرا اثر پڑتا ہے. البتہ سوچ میں فرق ہوتا ہے. تو ایک تو سوچ کا تعلق ہمارے رویوں کی اصلاح کے ساتھ ہے، اور ایک سوچ کا بہت بڑا میدان جسے ہمارے دین کے اندر عقیدہ کہا جاتا ہے. یعنی اوور آل آپ کی جتنی بھی اخلاقیات ہیں، آپ کے جتنے بھی رویے ہیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑی سوچ حاوی ہونی چاہیے، اور وہ سوچ توحید کی سوچ ہے. یعنی ہمارا جو ایک ورلڈ ویو ہونا چاہیے پوری دنیا کے بارے میں، وہ توحید کی سوچ کے اوپر قائم ہونا چاہیے. یعنی مسلمان کی جو زندگی ہے، اس کے شب و روز ہیں، اس کی پوری زندگی وہ توحید کی سوچ کے اوپر قائم ہو، کھڑی ہو. میں اچھے اخلاق سے اس لیے پیش آ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے. میں اچھے اخلاق سے اس لیے پیش آ رہا ہوں، یا میں دوسرے کے ساتھ اچھا اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں مجھے ریوارڈ دیں گے. ہمارے ہر عمل کی بنیاد، اس کی بیس بننے والی سوچ، وہ ہمارے دین کی سوچ ہو. وہ یہ سوچ نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ اس لیے اچھا کر رہا ہوں کہ جواب میں کبھی یہ میرے بھی کام آ سکتا ہے. میں اس کو تحفہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جواب میں مجھے اس سے اچھا تحفہ دے دے، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے. یہ نہیں. تو فکر کی کجی تو ایک یہ ہے، فکر کے اندر ٹیڑھ پن ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یا اللہ کی سوچ کے علاوہ، یا توحید کی بنیاد کے علاوہ کسی اور بنیاد کو اپنے اعمال اور افعال کی بنیاد بنا لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہیں، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو افکار کا ایک جنگل آباد ہے. دین کے نام پہ مختلف لوگ ہیں، مختلف پارٹیز ہیں، مختلف گروہ ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے لمبے لمبے سپیکرز ہیں جو لوگوں کو بلا رہے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے پاس ہے خالص دین، سچا دین، اصل دین. اور ہر ایک کی یہ کوشش ہے، یہ کاوش ہے کہ میں اپنی آواز کسی طرح سے اونچی کر لوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھیر لوں. اب ایک عام آدمی جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں مولانا صاحب کی کتاب پڑھی تو وہ ان کی بات بھی ٹھیک لگ رہی ہے، فلاں کی کتاب پڑھی وہ انہوں نے ان کے خلاف لکھی تو وہ بھی غلط نہیں معلوم ہو رہی. تو عام آدمی کنفیوزڈ ہے دین کے حوالے سے کہ کون دین کے حوالے سے سچ بیان کر رہا ہے. تو ایسی سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں ہم آباد ہیں، تو اس میں ایک پرنسپل، ایک اصول جس کے اوپر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اور کھڑا ہونا چاہیے، وہ لاجیکل بھی ہے اور ہمارے دین کی تعلیم بھی ہے کہ مین دھارے سے کبھی جدا نہ ہو. مین سٹریم ہے ایک ہماری امت کی. ہماری امت میں بہت سارے مسالک بن گئے، بہت ساری فقہ بن گئیں، مان لیا، بہت ساری انٹرپریٹیشنز آ گئیں، بہت ساری تفسیریں لکھی گئیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمارے دین کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ پوری امت اپنی اجتماعی حیثیت میں کلیکٹیولی ایک مین دھارے کے اوپر، ایک مین سٹریم کے اوپر، ایک مین شاہراہ کے اوپر کھڑی ہے. اب جو اس سے علیحدہ ہو گیا تو اس نے پگڈنڈی بنا لی، وہ سبیل المومنین سے، وہ مومنوں کے رستے سے علیحدہ ہو گیا، کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جو مومنوں کے رستے سے ہٹ گیا وہ گمراہی کا شکار ہو گیا، وہ جہنم کے رستے کی طرف چل پڑا. تو مین سٹریم سے کسی صورت میں نہ ہٹیں. وہ چیزیں جن کے اوپر امت کا کانسنسس ہو گیا، اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، جو ایگریڈ اپان ہے، اور ان میں سے ایک حدیث بھی ہے. تمام امت کے جتنے مسالک ہیں سب کا اتفاق ہے کہ حدیث جو ہے وہ ایک بیسک سورس ہے، ایک پرائمری سورس ہے ہمارے دین کو معلوم کرنے کا.
جس طرح ہم قرآن سے اللہ کا حکم معلوم کریں گے، اللہ کا دین معلوم کریں گے، اسی طرح ہم حدیث سے بھی، سنت سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کے افعال سے، آپ کی تقریرات سے بھی ہم دین معلوم کریں گے۔ اس کے اوپر سب مسالے کا، سب فقہوں کا اتفاق ہو گیا۔ اب کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ پگڈنڈی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک دوست ان کو لے کر آئے تھے، کہنے لگے کہ ان کے کچھ سوالات ہیں اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بتائیں آپ کے کیا سوالات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ لٹریچر پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں یا حدیث کی کتابیں ہیں یہ سب غلط ہیں، من گھڑت ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے متحرک ہیں، ایکٹیو ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہی تو فکری انتشار ہے، یہی تو فکر کی کجی ہے۔ یہ گویا کہ امت کے مین دھارے سے علیحدہ ہو جانا ہے۔ ایسا شخص اپنے اخلاق کو جتنا مرضی بہتر بنا لے، لیکن اس کی فکر میں ایک ایسی کجی، ایک ایسا ٹیڑھ پن آ گیا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ دینی اعتبار سے، ایمانی پرسپیکٹو میں، یہ کبھی دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا سکتا، کیونکہ اخلاقیات کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو حدیث کے ذریعے سے ہی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے۔ تو قرآن کا تو ایک بڑا حصہ جو ہے وہ قصص کے بارے میں ہے، پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات کے بارے میں ہے۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ جنت اور جہنم کے بارے میں ہے۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے آخرت کے حوالے سے ہے، توحید کے حوالے سے ہے۔ ہمارے دین کی جو تفصیلات ہیں، جو شریعہ کی تفصیلات ہیں، جو قوانین ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو لائف سٹائل ہمیں دیا گیا ہے، جو وے آف لائف دیا گیا ہے، وہ تو اصل میں سنت میں، حدیث میں موجود ہے۔ اس کا انکار کریں گے تو پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کیسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ دین کے نام پہ کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، آپ مجھے قائل کریں۔ تو میں نے کہا میں قرآن کو نہیں مانتا، آپ مجھے قائل کریں۔ اب وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا ایک سٹیٹمنٹ آپ نے جاری کی، ایک میں نے جاری کر دی۔ اب وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح، آپ کے سامنے کوئی شخص بیٹھ کے قرآن کا انکار کر دے، کیسے منوائیں گے اس کو؟ تو ان صاحب نے آج تک اس سوال پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم تو وہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں، کہ ہم نے اپنے استاد سے قرآن بھی لیا، حدیث بھی لی۔ ہمارے استاد نے اپنے استاد سے قرآن بھی لیا، حدیث بھی لی، انہوں نے اپنے استاد سے قرآن بھی لیا، حدیث بھی لی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 35 واسطے ہیں یا 38 ہیں یا 40 ہیں یا 30 32 جتنے بھی ہیں، مدرسے کے ہر طالب علم کے پاس اپنے سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری ایک چین موجود ہے، چین آف نیریٹرز، کہ یہ میرے قاری صاحب، یہ میرے استاذ تھے، یہ میرے شیخ الحدیث تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی۔ تو جن استاد سے ہم قرآن مجید لے رہے ہیں انہی سے ہم حدیث بھی لے رہے ہیں، تو ہم کس بنیاد پہ انکار کریں کہ آپ سے ہم قرآن تو لے لیتے ہیں لیکن حدیث نہیں لے رہے؟ چین تو موجود ہے، پوری چین موجود ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ اگر کوئی مثبت کام کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائیں، لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس پھیلائیں، کیونکہ پوری امت کا اتفاق ہو چکا کہ حدیث جو ہے وہ پرائمری سورس آف لا ہے۔ آپ قرآن کی خدمت کریں۔ کہنے لگے قرآن کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، آپ کو بیسیوں نہیں سینکڑوں پروفیسر ایسے ملیں گے، ہارورڈ میں، کیمبرج میں، آکسفورڈ میں، فلاں بڑی یونیورسٹیوں میں، جنہوں نے قرآن کے بارے میں اس سے زیادہ اعتراضات کھڑے کر دیے جتنے آپ کو حدیث کے اوپر معلوم ہو رہے ہیں، جتنے آپ نے حدیث کے بارے میں پڑھ رکھے ہیں۔ آپ ویسٹ میں جا کے بات تو کریں کسی پروفیسر سے، انہوں نے انسائکلوپیڈیا مرتب کر دیے، بیسیوں نہیں سینکڑوں کتابیں لکھ دی، قرآن پہ یہ اعتراض وہ اعتراض، قرآن میں تحریف ہو چکی، جیسے تورات میں انجیل میں اگر ہوئی ہے تو قرآن میں بھی ہو چکی۔ اس پہ اتنا انہوں نے لٹریچر مرتب کر دیا، پوری دنیا کو انہوں نے قرآن کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو آپ اگر کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ریسپانس کریں۔ کوئی علمی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو تحریک قرآن کے خلاف چلی ہے ویسٹ میں، مغرب میں، اسلامو فوبیا ہو یا کچھ بھی ہو،
اور ہمارے دین کو محمدنزم کے نام سے پیش کیا گیا کہ یہ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہے. یعنی قرآن کے بارے میں ان کے یہاں جو سٹینڈرڈ موقف ہے جو ویسٹرن سکالرز کے ہاں وہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہے, اپنی تصنیف ہے, یہ آسمانوں سے نہیں آئی. اس کو آپ ریسپانس کریں. جو انہوں نے اس کے حوالے سے دلائل دیے ہیں, خود قرآن کو اسٹڈی کر کے پوری زندگیاں کھپا دی, لگا دی, اس کو ریسپانس کریں آپ. یہ ہے پازیٹیو کام, یہ ہے مثبت کام. تو بہت ضروری ہے اپنی فکر کی اصلاح کر لینا. حضرت ولید بن عبادہ کہتے ہیں, یعنی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کوئی نصیحت کریں. تو انہوں نے کہا تقدیر پہ ایمان لانا. ایمان کی حلاوت اس وقت تک تمہیں محسوس نہیں ہوگی جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ. یعنی ایمان کا ذائقہ, اس کا ٹیسٹ. آپ اگر ایک کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے, تو ایمان بھی ایک ایکسپیرینس ہے, کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. اس کا ٹیسٹ کھانے کے ٹیسٹ سے زیادہ اس کی مٹھاس ہے, اس کی حلاوت ہے, وہ تم محسوس کرو گے اگر تم تقدیر کو ویسے مان لو جیسے اس کو ماننے کہا. کہ انہوں نے کہا تقدیر کو کیسے مان لو؟ کہا کہ اگر کوئی خیر پہنچ جائے تو سمجھو یہ تمہیں مل کے رہنے والی تھی, اگر کوئی آزمائش آ جائے تو سمجھ لو یہ تم سے نہیں ٹلنے والی تھی. یہ ہے تقدیر پر ایمان لانا. تو اپنے فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یعنی فکر کی درستگی پر ہم نے جو بات کی ہے وہ دو اعتبارات سے بات کی ہے, دو پہلوؤں سے گفتگو کی ہے. ایک یہ ہے کہ فکر کا تعلق ہمارے اخلاق اور رویوں سے ہے, عوام کے بارے میں, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, پبلک کے بارے میں ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو کرتے رہنا چاہیے ممکن حد تک جتنا ہو سکے. رہی بات ہے سوسائٹی اتنی بگڑ چکی ہے, اگر آپ بہت زیادہ پازیٹیو سوچیں گے تو لوگ آپ کو ہر وقت دھوکہ ہی دیتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے بارے میں پازیٹیو رہیں, ہماری سوچ, تو ہمارے ایٹیٹیوڈ بھی ان کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں گے. جب ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو جائیں گے تو ہمارے رویے اچھے ہو جائیں گے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اسی کا نام ہے. اور دوسری چیز جو ہم نے اس کے دوسرے پہلو پہ گفتگو کی وہ یہ ہے کہ فکری انتشار یا فکر کی کجی یا فکر کا ٹہر پن یہ بھی ہے کہ پوری امت جو ہے, اگرچہ امت میں اختلافات ہیں, سوچوں کے اختلافات ہیں, اس کا انکار ممکن نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کم سے کم ہوتا تو اچھا تھا, لیکن یہ ہے کہ ہو گیا ہے, اب یہ حقیقت ہے, ایک ریالٹی ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب اس میں ہم ایک پوزیشن یہ لے سکتے ہیں کہ کچھ سوچیں ایسی ہیں کہ جس پہ پوری امت کھڑی ہے. امت کے تمام بڑے بڑے مسالک, بڑے بڑے گروپس, بڑی بڑی جماعتیں, بڑی بڑی تحریکیں, بڑے بڑے اسکول آف تھاٹس, اسکولز آف جو ہے وہ جورسپروڈنس, مکاتب فکر, وہ سب اس ایک موقف کے اوپر کھڑے ہیں. اب اس موقف سے انحراف نہ کریں, اس سے دائیں بائیں نہ ہوں, کیونکہ یہ امت, اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ دوسری امتوں کے اوپر گواہی قائم کرے گی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, دین کے حوالے سے. تو گواہ وہی بن سکتا ہے نا جو خود حق کے اوپر ہو. جو خود حق پر نہ ہو تو وہ دوسروں پہ کیسے گواہی قائم کر سکتا ہے, دوسروں کے حق میں کیسے گواہ بن سکتا ہے؟ تو یہ امت اپنی اجتماعی حیثیت میں کلیکٹیولی یہ کبھی جو ہے وہ گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ سبیل المومنین, مومنوں کا راستہ, اس سے علیحدہ نہیں ہونا. بس باقی جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں, جو انٹرپریٹیشنز ہیں, اس میں اگر کچھ اختلاف ہو بھی جائے, کچھ ڈفرینس آف اوپینین سامنے آ بھی جائے, تو اس میں انسان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی رائے کا اہتمام کرنا چاہیے اور بڑے ایٹیکیٹس اور آداب کے ساتھ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اپنی رائے شیئر کرتے رہنا چاہیے کہ میرے پاس یہ دلیل ہے, میں اس طرح سے سوچتا ہوں, اچھا آپ کی یہ اوپینین ہے, آپ کی یہ دلیل ہے, چلیں ٹھیک ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی. تو بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے اینگلز مختلف ہو جاتے ہیں, زاویے مختلف ہو جاتے ہیں. میں اپنے گھر کی کھڑکی سے جب گلی کا منظر دیکھتا ہوں تو وہ کچھ ہے, میرا پڑوسی جب اسی گلی میں جھانکتا ہے اپنے گھر کی کھڑکی سے تو اس کو کچھ نظر آتا ہے. اب میں کہوں کہ جو اسے نظر آ رہا ہے کہ وہ گلی میں ہے ہی نہیں, تو یہ غلط بات ہے, کیونکہ ہمارے اینگلز ڈیفرنٹ ہیں. ہم مختلف اینگل سے ایک مختلف پوزیشنز لے کے ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور اس میں جو مجھے حصہ نظر آ رہا ہے وہ دوسرے کو نظر نہیں آ رہا, اس لیے ہماری رائے میں, اوپینین میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ ڈفرینس آف اوپینین ایسی ہے جو تنوع کی ہے, جس میں تضاد نہیں ہے, کنٹرڈکشن نہیں ہے.
ایسی اوپینین میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ فکری انتشار نہیں ہے، یہ اختلاف ایسا ہے کہ جو ہمیں مکمل کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے، جو ریالٹی کے تمام گوشوں کا احاطہ کرنے کے لیے، جو سچ کے تمام جزیات کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ وہ جہاں پہ پوری امت کھڑی ہو اس سے اختلاف کرنا تو وہ تضاد کا اختلاف ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فکری انتشار سے ہم کو بچائے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله 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 أكبر الله الله الله